یہ کہانی ہے نازیہ نامی لڑکی کی، جو اپنی چھوٹی بیٹی گڑیا اور اپنے شوہر بدر کے ساتھ گاؤں میں ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ وہ بہت غریب تھی، ان کی زندگی زیادہ خوشحال نہیں تھی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ نازیہ کا اپنا شوہر بدر تھا، جو کہ بہت زیادہ نشہ کرتا تھا۔ اس کے پاس جو بھی پیسہ ہوتا یا وہ کماتا، وہ سارے کا سارا پیسہ اپنے نشے پر لگا دیتا، اور نشے کی حالت میں دودھ گھر آتا۔ گھر میں بھی جو پیسے ہوتے وہ بھی وہ نشے پر لگا دیتا۔ ایک دن گڑیا نے اپنی امی سے کہا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اسے بہت زیادہ بھوک لگی ہے اور اس کا دل چاہ رہا ہے کہ آج وہ بریانی کھائے۔ لیکن اس کی امی نے سوچا کہ گھر میں کھانے کو تو کچھ نہیں ہے۔ پھر نازیہ نے جا کر بدر سے بات کی کہ کیوں نہ تھوڑے پیسے اسے مل جائیں تو وہ کھانا بنا لے۔ لیکن بدر نے اس کی ایک نہیں سنی اور آگے سے اسے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ بدر نے اسے کہا کہ اس کے پاس بالکل بھی کوئی پیسے نہیں ہیں اور نہ ہی وہ کماتا ہے، بلکہ جو بھی تھوڑے بہت گھر میں پیسے ہیں وہ بھی لا کر نازیہ اسے ہی دے دے تاکہ وہ اپنے نشے کا سامان خرید سکے۔ نازیہ بہت پریشان ہوئی۔ پھر اس کے بعد اس نے سوچا کہ وہ اپنی پڑوسن سلمیٰ کے پاس مدد کے لیے جائے گی۔ سلمیٰ اس کی ہمیشہ سے مدد کرتی تھی، اسی لیے نازیہ اپنی پڑوسن سلمیٰ کے ہاں گئی اور اس سے مدد طلب کی۔ نازیہ نے اسے بتایا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور گڑیا کو اور اسے بہت بھوک لگی ہے، اسی لیے وہ چاہتی ہے کہ تھوڑے سے پیسے اسے ادھار مل جائیں۔ سلمیٰ دل کی بہت اچھی تھی، وہ نازیہ کی پڑوسن تھی اور ہمیشہ ہی نازیہ کی مدد کرتی تھی، اسی لیے سلمیٰ فوراً راضی ہو گئی۔ سلمیٰ نے نازیہ کو 5,000 روپے دیے اور اسے کہا کہ انہیں واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن صرف اس کی یہ مدد کر دے کہ 2 دن سلمیٰ نے اپنی نانی کے ہاں جانا تھا اور پیچھے سے اسے ضرورت تھی کہ اس کی بیٹی نیہا اور اس کے ہسبینڈ کو کوئی ٹفن بنا کر پیک کر کے دے دے، اسی لیے اس نے یہ ذمہ داری نازیہ کو سونپ دی۔ نازیہ نے بھی یہ ذمہ داری بخوشی قبول کی۔ اس کے بعد گھر جا کر اس نے سبزی وغیرہ خریدی اور گڑیا کو کھانا بنا کر دیا۔ پھر ان دونوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد اگلے 2 دن اس نے پوری ذمہ داری اور اپنی خوشنودی سے ٹفن پیک کر کے نیہا اور اس کے ابو کو دیا۔ وہ ان کے لیے روزانہ صبح کو کھانا بناتی اور انہیں ٹفن میں پیک کر کے دے کر آ جاتی۔ اس طرح 2-3 دن بآسانی گزر گئے اور اس کے بعد سلمیٰ واپس آئی۔ اس نے نازیہ کا شکریہ ادا کیا اور ساتھ ہی ساتھ اس نے بتایا کہ نیہا کی دوستوں کو کھانا بہت پسند آیا، نازیہ کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا۔ اسی لیے سلمیٰ نے کہا کہ اس کی دوستوں نے بھی ذمہ داری دی ہے کہ وہ مہینے کا 20,000 تمہیں دیں گی، لیکن روزانہ تم ان کے لیے بھی ٹفن پیک کر کے بھیجا کرو گی۔ نازیہ بہت خوش ہوئی کہ چلو کچھ نہ کچھ تو آمدن ہوگی۔ ایک مسئلہ ابھی تھوڑا سا حل ہی ہوا تھا کہ دوسری طرف نازیہ کے شوہر بدر نے نشہ کر کر کے اپنی حالت بری کر لی اور بستر پر لیٹ گیا۔ اب جب ڈاکٹرز کو چیک کرایا تو ڈاکٹرز نے کہا کہ اس کے علاج میں بہت زیادہ پیسے لگیں گے اور اتنے پیسے نازیہ کے پاس نہیں تھے۔ نازیہ بہت پریشان ہو گئی، لیکن سلمیٰ نے عقل و شعور سے کام لیتے ہوئے نازیہ کو مشورہ دیا کہ چونکہ تمہارے ہاتھ میں بہت اچھا ذائقہ ہے اور تم مزے مزے کے کھانے بناتی ہو، لوگوں کو بہت پسند آئیں گے، اسی لیے آفس وغیرہ میں اور دوسری تیسری جگہوں پر جہاں دوپہر کا کھانا چاہیے ہوتا ہے وہاں پر نازیہ ٹفن بنا کر لوگوں کو بیچا کرے۔ اور سلمیٰ نے یہ بھی کہا کہ سلمیٰ کے شوہر بھی اس کام میں اس کی مدد کر دیں گے، کیونکہ وہ بھی آفس میں کام کرتے تھے تو وہاں پر بھی وہ نازیہ کے ٹفن کی بات کر لیں گے۔ اس طرح نازیہ اب پرسکون تھی۔ اس نے بہت زیادہ کھانا بنانا شروع کر دیا اور آفس میں اور دوسری تیسری جگہوں میں سلمیٰ اور اس کے شوہر کی مدد سے اپنی ٹفن سروس شروع کر دی۔ اب لوگ اس کا کھانا اچھے سے خریدتے تھے اور ٹفن کھاتے تھے۔ اب ان کے حالات قدرے بہتر ہونے لگے تھے۔ بدر کا علاج ہو گیا تھا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا، اور علاج کے بعد بدر کا دماغ بھی درست ہو گیا۔ وہ بہت شرمندہ ہوا اور اس نے نازیہ سے معافی مانگی کہ میں نے گھر کے سربراہ ہونے کے باوجود سب کچھ برباد ہی کیا، لیکن تم نے اپنی محنت اور عقل سے سب کچھ ٹھیک کر دیا، اور اب بدر نے وعدہ کیا کہ وہ بھی محنت کرے گا۔